عوام الناس سے لے کر اہل علم تک ہر کوئی آپ کی تصانیف اور خطابات سے اسلامی تعلیمات کا حقیقی پیغام حاصل کر رہا ہے۔ آپ نے دور حاضر کے چیلنجز کے پیش نظر اپنے علمی و تجدیدی کام کی بنیاد عصری ضروریات کے گہرے اور حقیقت پسندانہ تجزیاتی مطالعے پر رکھی، جس نے کئی قابل تقلید نظائر قائم کی۔ فروغ دین میں آپ کی تجدیدی و اجتہادی اور احیائی کاوشیں منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ ہمارے حساب سے جی پچھلے 750 سال میں کسی مشائخ کو یا کسی مولوی کو یا کسی خانقاہ کے آدمی کو ہمارے لوگوں نے اس طرح بیٹھ کے کبھی بھی نہیں سنا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں اس طرح حضرت نے تقریر کی کہ پچھلے 800 سال میں کوئی بھی مولوی یا مشائخ یا کوئی بھی سجادہ اس طرح وہاں کے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ جدید عصری علوم میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے کے علاوہ آپ نے عرفان القرآن کے نام سے قرآن حکیم کے الوہی بیان کا لغوی اور نحوی، ادبی، علمی و اعتقادی اور فکری و سائنسی پہلوؤں پر مشتمل جامع اور عام فہم ترجمہ کیا، جو کئی جہاز سے عصر حاضر کے دیگر تراجم کے مقابلے میں زیادہ جامع، منفرد اور معیاری ہے۔ علم حدیث میں آپ کی تالیفات ایک عظیم علمی سرمایہ ہیں، جن میں 1100 صفحات پر مشتمل منہاج السوی اور 25,000 سے زائد احادیث کا زیر ترتیب مجموعہ جامع السنہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں نے ان کے ہاں ان کی جو پبلیکیشنز تھیں، ان کی جو بکس تھیں، میں حیران ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے اتنا زیادہ کام کیا ہے، اسلام پر کام کیا، قرآن پر کیا، سنت پر، حدیث پر، اتنی زیادہ کتابیں لکھی، اور میں نے ان کی پرسنل لائبریری وزٹ کی، ان کے لیکچرز کی کیسٹس میں نے دیکھی، تو میں تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ آپ نے علم حدیث کی تاریخ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فن حدیث میں مقام کو دلائل و براہین سے ثابت کیا اور اس باب میں صدیوں سے موجود غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ اردو زبان میں سیرت الرسول کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے بڑا مجموعہ بھی آپ ہی نے تالیف کیا۔ اسلام میں انسانی حقوق، اقتصادیات اسلام، اسلام اور جدید سائنس اور کتاب البدع جیسی کتب آپ کی اجتہادی و تجدیدی کاوشوں میں نمایاں اہمیت کے حامل شاہکار ہیں۔ آپ کی قائم کردہ تحریک منہاج القرآن دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں احیاء ملت اسلامیہ اور اتحاد امت، فروغ محبت و امن کے عظیم مشن کے فروغ کے لیے مصروف عمل ہے۔ آپ نے پاکستان میں عوامی تعلیمی منصوبہ کی بنیاد رکھی، جو غیر سرکاری سطح پر پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی منصوبہ ہے، جس کے تحت حکومت سے منظور شدہ ایک یونیورسٹی، 12 کالجز اور 572 اسکولز شامل ہیں۔ آپ عالم اسلام کی بین الاقوامی پہچان کی حامل شخصیت ہیں، جنہیں اتحاد، امن اور بہبود انسانی کے سفیر کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور بہبود انسانی کے لیے آپ کی علمی و فکری اور سماجی خدمات کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف بھی کیا گیا ہے۔ اترے گا طاہر قادری، طاہر قادری
طاہر القادری کسی اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقے، ایک گروپ، ایک کمیونٹی کی میراث نہیں، اس لیے کہ جس طرح خدا کا بنایا ہوا سورج سب کا ہے، خدا کا عطا کردہ چاند کی روشنی سب کی ہے، اگر چاند سب کا ہے، سورج سب کا ہے، تو شیخ الاسلام بھی سب کا ہے۔ کوئی نہیں اس وقت جانتا تھا کہ ڈاکٹر فرید الدین قادری کے گھر میں پیدا ہونے والا، جنگ سے آنے والا یہ نوجوان جسے دنیا صرف طاہر کہتی ہے، کچھ عرصے کے بعد لوگ ہلکا ہلکا لیکچرر کو پروفیسر کہنا شروع ہوئے۔ اگر آج وہ شیخ الاسلام بن گیا ہے، اگر آج وہ دنیا کے سارے لوگوں کی جان بن گیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہ ہے کہ جو خدا کا ہو جائے گا، خدا کی ساری خدائی اس کی۔